ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اپنی اولادوں کو سادگی اور مجاہدے کا عادی بنا کہ ہماری اولادیں بھی اس کی عادی بنیں، وہ بھی خواہشات کی زندگی پر نہ جاویں۔ اپنی بچیوں کو حیا کے ساتھ رکھیں۔ حیا یہ زیور ہے ایمان والی عورت کا۔ سونے چاندی کے ہار اور چوڑیاں اور قسم قسم کی ڈیزائنیں وہ عورت کا زیور نہیں ہے، عورت کا زیور حیا ہے۔ ٹھیک ہے اس کی زینت کے لیے جو اپنے شوہر کے لیے کرے گی اس کے لیے زینت کرے گی جتنی شریعت میں گنجائش ہے، باقی باہر بیٹی حیا کے ساتھ اچھی لگتی ہے، بیٹی حیا کے ساتھ ہو، بیوی حیا کے ساتھ ہو، پردے کے ساتھ ہو۔ عورت کو اللہ نے چھپایا ہے۔ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں۔ ان ازواج مطہرات سے اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، دور جاہلیت میں جیسے بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اپنے گھروں میں رہ کر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتی رہو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے جو امت کی مائیں ہیں، ان کو کہا گیا۔ ان ماؤں سے کہا کہ اگر تمہارے دروازے نبی کے گھر پر کوئی آ کر معلوم کرتا ہے تو تم اس کو نرم لہجے میں جواب مت دو، اس کے سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تم اس سے۔ عورت کیسے بات کرے گی اجنبی مرد سے؟ اور پھر ہم تو کھلے طور پر دروازے پر روبرو ہو کر بات کرے گی، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والی عورت کی غیرت کے خلاف ہے، اور ایک ایمان والے مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کی بیوی کسی اجنبی سے روبرو ہو کر بات کر رہی ہے۔ روبرو ہو کر تو کیا، پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا جہاں حکم دیا وہاں اللہ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ تم سخت لہجے میں بات کرو، نرم بات مت کرو۔ کہاں سے آئے ہو بھائی، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے، ایسا مت پوچھو اس کو، بلکہ کہہ دو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد ہے تو مرد نکلے گا، اور مرد نہیں ہے تو وہ عورت کہہ دے گی اندر ہی سے گھر میں کوئی نہیں ہے، بس بات پوری ہو گئی۔ اگلا سوال کرے گا تو جواب نہیں دے گی، کب آئیں گے، کیوں ہیں، اگلا جواب نہیں دیں گی، وہ سخت لہجے میں منع کر دے گی، وہ کسی اجنبی کا ٹیلی فون نہیں اٹھائے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سامنے والے کے دل میں روگ ہو، تم اس سے ذرا زیادہ نرم بات مت کرو۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا، یہ ان کا زیور ہے، یہ ان کا ایجوکیشن ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ اگر حیا سیکھی ہوئی عورت ہے، تقوی والی عورت ہے، حیادار عورت ہے، اللہ کے فرائض پر قائم ہے، یہ ہائی کوالیفائیڈ لیڈی ہے، یہ ہائی کوالیفائیڈ عورت ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے اس کی زندگی میں، حیا نہیں ہے، تو اس سے بڑی جاہل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا سائنٹسٹ بن کر کسی کرسی پر بیٹھی ہو، اس سے جاہل عورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے ذات کے دین کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کو اپنی حیا کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی عزت کا پتہ نہیں۔ یہ جتنے دنیا بھر میں ریپ ہو رہے ہیں اور جتنی ساری فساد ہو رہا ہے وہ اس بنیادی فریضے کے چھوٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کریں، اندھوں کے پیچھے اندھے نہ بنیں، اندھوں کے پیچھے اندھے نہ بنیں۔ سب بیناؤں کے بینا اور سب سے بڑے عقل والے اور علم والے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو حضرت حسن و حسین کی ماں ہیں، اس بیٹی کو کبھی کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا، اپنے گھر میں رہی، وہ سب سے کامیاب خاتون ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے گھر میں رہی، اپنے گھر کا سارا کام خود ہاتھ سے کرتی تھی۔ عورت کا تو یہی، اس کا تو ہوم سائنس اور ہوم ورک، گھر کا کام اور گھر کا سائنس اس کو پڑھانا ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا ایجوکیشن ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے رہنا، ساس کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا، بچوں کی کیسی پرورش کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سیٹ کرنا، آنے والے مہمانوں کو کیسے مینیج کرنا، یہ اس کا ایجوکیشن ہے۔ گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے کہ شوہر کا آمدنی کم ہے تو کم آمدنی میں گھر کیسے چلانا ہے، یہ اس کو سکھانا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے لو پڑھنے کی، اور اس کو کیا ضرورت ہے سائنس پڑھنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے میتھس پڑھنے کی،
اس کی ضرورت تو یہ ہے کہ گھر کی اکانومی کو کیسے کنٹرول کر کے اس گھر کو آباد کرنا ہے، اپنے گھر کے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے، اپنے شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اپنے ساس اور خسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اپنے مہمانوں کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ اس کا بنیادی ایجوکیشن ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اگر اب اس کو عورت ہونا باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ علم سکھانا ہے جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر اگر ضرورت کے لیے اس کو ہندی انگریزی تھوڑی پڑھانی ہے تو ضرورت کی تھوڑی ہندی انگریزی اس کے پردے کے ساتھ پڑھا دیا جاوے، ورنہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی عورت کوئی لڑکی کسی مولانا سے قرآن شریف سیکھ سکتی ہے، یعنی بالغ لڑکی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو اور جس جگہ پڑھا جاتا ہو بیت اللہ ہو تب بھی جائز نہیں کہ حرم میں بٹھا کر رابعہ بصریہ حسن بصری سے قرآن شریف سیکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک چھوٹی بچی ہیں وہ کسی غیر محرم سے پڑھ سکتی ہے، جب مراہقہ ہو گئی یعنی 9 سال کی ہو گئی اب اس بچے کو مکتب میں بھی استاد کے پاس سے استانی کے پاس پڑھانا چاہیے، تو پھر کیسے گنجائش ہوگی کہ وہ 50 بھیڑیوں کے بیچ میں سال بھر بیٹھے گی، وہ 50 درندوں کے بیچ میں سال بھر بیٹھے گی جو اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں روزانہ؟ وہ کالج میں ہے، وہ یونیورسٹی میں ہے، وہ ہاسٹل میں اکیلی رہ رہی ہے۔ ایک مسلمان کی کیا غیرت مر چکی ہے؟ اس باپ کی غیرت مر چکی ہے۔ 50-100 کلومیٹر دور اس کی بیٹی تنہا وہاں راجکوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ تنہا بیٹی وہاں پر تعلیم MBBS کر رہی ہے اور BMS کر رہی ہے۔ اس باپ کی اس ماں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت ختم ہو چکی اسلامی کہ گھر میں رہی بیٹی کو ماں باپ کو ٹینشن ہوتا ہے، کنواری بیٹی جو 24 گھنٹے ماں کے پاس ہوتی ہے پھر بھی باپ کے دل پر دماغ پر ایک ٹینشن سوار ہوتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹی ہے، کسی جگہ رات گزارنے سے وہ پرہیز کرتا ہے گھر جا کر سوؤں کہ گھر میں جوان بیٹی ہے۔ کیا زمانہ آ گیا کہ اس باپ کو ذرا پرواہ نہیں ہے، 500 کلومیٹر دور اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس تعلیم کی؟ کیا ضرورت ہے اس تعلیم کی؟ اس بے غیرتی کے ساتھ اپنا ایمان برباد کر کے اپنی حیا کا سودا کر کے کیا ضرورت ہے ایسے ایجوکیشن کی؟ اللہ کے لیے اپنی ذات پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں۔ جس ترتیب پر جس سسٹم پر ہم جا رہے ہیں اہل یورپ اس پر تھوک چکے ہیں، وہ اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ان کی لڑکی سب جگہ گھوم کر اب پردے میں آ رہی ہے، ان کی لڑکی اب ساری یونیورسٹیاں کالجیں گھوم کر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو سکون محسوس ہو رہا ہے پردے میں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں حیا ہے اور جس میں سکون ہے۔ وہ جس کی طریقے پر ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ تو واپس آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس نبی کا طریقہ ہے، حضور والا مبارک علم ہے۔ اللہ کے لیے اپنی نسل پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں، اپنی اولادوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی پوتیوں نوازوں۔ اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔